اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک کسی نے سوال پوچھا تھا 1.25 کی منت سے ریلیٹڈ اور 1 کروڑ کی جو ہم جرنی کرواتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ اگر ان کی منت مان لی جائے، 1 کروڑ کی نیت کر لی جائے، 1.25 درود پاک پڑھنے کی نیت کی جائے کسی بھی اپنی حاجت کے لیے، کسی دعا کے لیے، تو کیا اس سے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے؟ تو مجھے لگا کہ اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ کوشچن پہلے بھی آ چکا ہے۔ دیکھیے، درود پاک کی فضیلت میں سے ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ جس دعا کے سٹارٹ میں اور اینڈ میں درود پاک پڑھا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک نقطہ اس میں باریک ہے جو کہ مجھے جو پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق دعا کے قبول ہونے میں اور مقبول ہونے میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، درود پاک اول آخر ہم نے پڑھا ہو، جو بھی دعا ہو وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن مقبول دعا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا جو بھی مانگی جائے، جس وقت وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ جو ہم نے مانگا ہوا ہے وہ چیز ہمیں مل جائے، تب کہتے ہیں کہ وہ مقبول ہو جانا۔ تو دعا کی قبولیت تو شرط ہے درود پاک کے ساتھ، کیونکہ یہ فرما دیا گیا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی ہم لوگ نہیں کر سکتے، سوال نہیں اٹھا سکتے کہ اگر یہ بولا گیا ہے تو دعا ہماری پوری کیوں نہیں ہوئی، دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن وہ جب کمپلیٹ ہوگی تب اس کو کہتے ہیں کہ مقبول ہوئی۔ تو دیکھیے، یہ جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہو رہی، یہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو اس کا ثواب نعم البدل جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں طریقہ ہے اس کے لحاظ سے ہم لوگوں کو عطا کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو دعائیں قبول یہاں پر نہیں ہوئیں، اس وقت جب مشکل کا ٹائم ہوگا تو لوگ دعا کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا کمپلیٹ ہماری مکمل ہوئی نہ ہوتی، مقبول ہوئی نہ ہوتی، پوری نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا کا جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ کچھ دعائیں جلدی ہماری پوری ہو جاتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں، مقبول ہو جاتی ہیں، کچھ دیر سے ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ کس میں ہمارے لیے بہتری ہے، کس میں ہمارے لیے بہتری ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، مانگنا۔ اب دیکھیے، جہاں تک سوال ہے 1 کروڑ کی منت مانگنا یا پھر 1.25 کی منت ماننا، تو پہلے میں 1 کروڑ کا جواب دیتی ہوں کیونکہ ہمارا تعلق 1 کروڑ کی نیت سے ہے۔ تو دیکھیے، قافلہ درود پاک میں جب بھی کوئی نیت کرتا ہے تو اس کو بار بار یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نیت آپ نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، توجہ اور قرب کی اس نیت سے کرنی ہے۔ کسی منت کے طور پہ نہیں کرنی آپ نے کہ 1 کروڑ درود پڑھوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے یا میرا وہ کام ہو جائے، مجھے یہ مل جائے۔ نہیں، یہ صرف یہ 1 کروڑ کی نیت، کیونکہ درود پاک آپ ویسے بھی پڑھ رہے ہیں، یہ والا درود پاک جو ہم علیحدہ سے پڑھوا رہے ہیں، ورد کروا رہے ہیں، یہ خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہے۔ باقی کا رہا سوال، کچھ لوگ 1.25 درود پاک کی منت مانتے ہیں، بالکل مان سکتے ہیں، اور اس کا قبول نہ ہونا، یہ جو بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا پوری ہو جاتی ہے، تو دیکھیں، درود پاک تو ایک دعا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی نہیں ہوتی گارنٹی دینے والی، یا کوئی انسان بھی گارنٹی سے نہیں کر سکتا کہ ہاں 100% آپ کا جس مسئلے کے لیے بھی آپ نے پڑھا ہے وہ قبول ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ 1.25 کی منت اگر آپ نے مان لی اور آپ نے درود پاک کا ورد شروع کیا اور خدا نہ خواستہ آپ کا وہ کام نہ ہوا، تو آپ کے دل میں پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے دیکھو، تم نے تو 1.25 پڑھ لیا درود پاک، ابھی بھی تمہارا کام نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ 1.25 کی منت کے بعد بھی آپ کا کام پورا نہیں ہوتا تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس میں نہیں معلوم کہ وہ کام ابھی ہوگا، ہو سکتا ہے بعد میں ہو جائے، مصلحت کا نہیں معلوم۔ بس آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اور وسوسوں پہ شیطان جو ڈیفینیٹلی آپ کے کان میں ڈالے گا، آپ کے دل میں ڈالے گا کہ دیکھو تمہارا تو کام نہیں ہوا، تم نے تو درود پاک پڑھ لیا ہے، چھوڑو درود پاک پڑھنا، تو آپ نے اس کے پاس وسوسوں میں نہیں آنا۔ درود پاک پڑھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ درود پاک خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ورد کیا جائے، تاکہ شیطان کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے کہ دیکھو تمہارا تو کام نہیں ہوا۔ تو کاموں کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ وظائف ہیں، تو آپ چاہیں تو کسی سے اجازت لے کے کوئی وظیفہ کر لیں، یا آپ چاہیں تو 1.25 کی آپ نے اگر کوئی منت مانی ہے کسی بھی درود پاک کی تو وہ کر لیجئے، لیکن اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ منت پوری ہو یا نہ ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے
کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارا کام ہے درود پاک ورد کرنا اور بہتر سے بہتر کی توقع کرنا انشاءاللہ. اچھا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے 1 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے درود پاک کی، تو وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اگر منت ماننا چاہیں 1.25 لاکھ کی، تو وہ کیا درود پاک جو ہے 1.25 لاکھ کی نیت والا درود پاک بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنی 1 کروڑ کی نیت میں یا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نے قافلہ کے ساتھ 1 کروڑ کی نیت بھی کی ہوئی ہے اور آپ نے 1.25 لاکھ کی منت بھی مانی ہوئی ہے، تو دیکھیں جو 1 کروڑ کی نیت والا درود پاک کا ورد آپ گروپ میں شامل کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے ممبر ہم سب کے بہاف پر مدینہ شریف میں خود ایصال ثواب جا کے ہدیہ پیش کرتے ہیں. لیکن وہ جو 1.25 لاکھ کی آپ کی علیحدہ سے نیت ہے، وہ آپ نے خود ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنا ہے. خود سے آپ نے ہدیہ کرنا ہے. وہ منت والا 1.25 لاکھ کا ورد آپ نے گروپ میں ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ جب کسی چیز کی منت مانتے ہیں اور وہ ورد آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ دعا کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس کو آپ ہدیہ کرتے ہیں، اور وہ جو طریقہ ہوتا ہے سال ثواب کا وہ کرتے ہیں. تو وہ 1.25 لاکھ کا منت والا درود پاک آپ نے خود سے ورد کرنا ہے، وہ آپ نے گروپ میں نہیں ایڈ کرنا. اچھا، جب آپ نے وہ درود پاک ورد کر لیا، آپ نے ایصال ثواب بھی کر دیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو وہ آپ نے پھر آپ اگر پوچھیں گے کہ وہ والا ہم لوگ اپنی 1 کروڑ کی ڈائری میں شامل کریں یا نہ کریں، تو یہ آپ کی مرضی ہے. آپ چاہے وہ دعا کر کے ایصال ثواب کر کے ہدیہ کر دیں اور اپنی 1 کروڑ کی نیت علیحدہ سے آپ کمپلیٹ کرتے رہیں، اس میں آپ محبت والا درود پاک ہی ورد کیجئے. یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو وہ جو آپ کا 1.25 لاکھ کا کمپلیٹ ہو جائے، جب آپ کا یہ ختم شریف ہے آپ کی منت والا، تو آپ چاہیں تو اپنی ڈائری میں 1 کروڑ کی نیت میں بھی ایڈ کر لیجئے. بس آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو 1.25 لاکھ کی منت ہوگی آپ کی، وہ آپ نے اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ 1.25 لاکھ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا ہے. اس کو آپ نے گروپ میں ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا ہدیہ آپ نے خود سے پیش کرنا ہے. لیکن پلیز اس کا خیال یہ کیجئے کہ اب آپ ایسا مت کیجئے کہ 1.25 لاکھ کی آپ بس منتیں مانتے جائیں اور وہ آپ 1 کروڑ کی نیت میں ایڈ کرتے جائیں. کیونکہ قافلہ میں جو درود پاک ورد ہو رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور توجہ کے لیے خالصتاً درود پاک ورد ہو رہا ہے. اس میں اگر آپ 1.25 لاکھ کی منتوں والے درود پاک ایڈ کرتے جائیں گے تو وہ تو آپ کی منتوں اور مرادوں والی 1 کروڑ کی نیت ہو جائے گی. تو یہ اگر آپ چاہیں تو کر لیں، لیکن میں سجیسٹ نہیں کروں گی. 1 آدھ مرتبہ تو چلیں آپ کر لیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں اور منتیں اس طرح مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی اگینسٹ، بس میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو آپ معمول مت بنائیے گا کہ 1 کروڑ آپ 1.25 لاکھ کی منتوں والا ہی ورد کریں. نہیں، 1 آدھ مرتبہ اگر آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن باقی کا درود پاک جو آپ پڑھیں وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ورد کیجئے، ان کے لیے ورد کیجئے، اور خالصتاً توجہ اور فیض اور تعلق کے لیے ورد کیجئے کہ ہم بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے. یہ بس نقطہ سمجھ لیجئے. باقی رہا سوال کہ کیا 1.25 لاکھ کی منت سے درود پاک پڑھنا غلط ہے یا صحیح ہے، تو بالکل غلط نہیں ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، بالکل آپ کیجئے، منت مانیے، درود پاک ورد کیجئے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی منت جس لیے بھی آپ نے کی ہے اور وہ کام آپ کا ہو جائے، آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے، قبول بھی ہو اور انشاءاللہ مقبول بھی ہو. اور آپ کسی منت مانے بغیر بھی اگر درود پاک ورد کریں گے نا، تو وہ آپ حدیث مبارکہ یاد کر لیں، وہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، وہ واقعہ جب انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کتنا درود پاک ورد کرنا چاہیے. سب نے ہم نے پڑھا ہوا ہے، بار بار سنا بھی ہوا ہے، اور آخر میں جو ان کو جواب دیا گیا کہ کثرت کی ان کو ہدایت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ساتھ میں خوشخبری بھی دی، جو کہ ہم تک بھی یہ خوشخبری پہنچی اور ہمیں بار بار یاد کرنا چاہیے. اور یہ ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے، بہت سارے لوگ جو درود پاک ورد کرتے ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ غیب سے کام ان کے پورے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو آپ منت مان کے پڑھیں، بغیر منت مان کے پڑھیں، کام جو ہیں وہ درود پاک ورد کرنے کے والے کے اللہ تعالیٰ غیب سے ویسے ہی پورے کراتا رہتا ہے ماشاءاللہ سے. یہ آپ لوگوں نے بھی فیل کیا ہوگا. اصل مقصد یہ ہے کہ درود پاک سے جڑے رہیں، کسی طرح سے بھی کوئی سا بھی درود پاک ورد کریں، 1.25 لاکھ کریں، آپ 1 کروڑ کریں، 1.25 کروڑ، ساری زندگی جڑنا مقصد ہے کہ ساری زندگی ہم انشاءاللہ جڑے رہیں درود پاک کے ورد سے. اچھا، آپ لوگوں میں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ سے اب میں نے ایک
جو ہے ریکویسٹ کرنی ہے. ایک کام کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں نے کبھی کوئی دعا مانی ہو، کوئی منت مانی ہو، یہاں پر میں 1.25 درود پاک کی منت کی بات نہیں کر رہی، میں کسی آزمودہ عمل کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی آپ نے دعا مانی ہو، کوئی آپ نے چیز ورد کی ہو، کوئی صورت ہو، کوئی حاجت کے نوافل ہوں، کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی دعا کے لیے آپ نے کوئی عمل کیا ہو، آزمودہ خود سے کیا ہو یا آپ کے گھر میں کسی نے کیا ہو، اور اس کا وہ عمل کرنے سے دعا قبول ہوئی ہو، وہ مقصد پورا ہوا ہو، تو آپ وہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے. آپ ٹائپ کیجئے کہ آپ کے کس عمل سے، کس آزمودہ عمل سے آپ کا کوئی کام ہوا ہو. تو انشاءاللہ سب کے کامنٹس ریڈ کر کے اس پہ ایک ویڈیو کمپوز کر کے وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے، تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ مجھے میرا مقصد ہے اب میں کیا ورد کروں، کون سا وظیفہ کروں، کیونکہ نیٹ سے کوئی بھی آپ نے چیز اٹھا کے اسی طرح سے ورد نہیں کرنی، وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے، اجازت سے عمل کیا جاتا ہے. تو آپ کو کسی عمل کی اجازت ملی ہو، آگے پاس کرنے کی اجازت ملی ہو، کوئی کام ہوا ہو، تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. صوفی برکت رحمۃ اللہ علیہ نے 1.25 کا ایک درود پاک کا صیغہ عنایت فرمایا ہے. ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی کہ اگر کسی کو کوئی بیماری یا ناداری یا لاچاری آ گئی ہو تو وہ 1.25 مرتبہ یہ درود پاک ورد کرے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والا دوبارہ سے سن لیجئے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اگر چاہیں، کوئی بیماری ہے خدا نخواستہ، کچھ اس قسم کی بات ہے، تو 1.25 مرتبہ یہ درود پاک ورد کر لیجئے. پورا جب آپ کا 1.25 کا ورد ہو جائے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود پیش کر دیجئے، اور بعد میں اگر چاہیں تو اپنی درود پاک کی 1 کروڑ کی ڈائری میں لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے. لیکن اس کے ساتھ میں پھر سے ایک دفعہ ریکویسٹ کر دوں، آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ کی جو 1 کروڑ کی نیت ہے، یہ پلیز مت کیجیے گا کہ اس میں صرف اور صرف 1.25 کی منتوں والا ہی درود پاک ہو. منتوں والا درود پاک آپ ورد کر سکتے ہیں، لیکن 1 کروڑ کی نیت میں صرف اور صرف منتوں والا درود پاک ہو، یہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ نیت محبت والی آپ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو دعا ہے کہ آپ کی جو بھی آپ سن رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری دعا ہے کہ آپ سب کی جو بھی جائز دعائیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، وہ پوری ہوں. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، جس کی جاب نہیں ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت والی روزی اور برکت والا رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علت ذلت اور قلت سے بچائے. اس دور کے جتنے فتنے ہیں، ہمیں، ہماری اولادوں کو اور آگے سے ان کی اولادوں کو ان سے محفوظ فرمائے. کسی قسم کی تنگ دستی نہ ہو. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد فرمائے عطا، اور کمپلیٹ اولاد عطا فرمائے، اور زندگی صحت اور سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی ان کو زندگی عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، اچھے دوست عطا فرمائے، درود پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے انشاءاللہ. آپ کی دعا قبول بھی ہو، آپ کی دعا مقبول بھی ہو، اور آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اور جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے بہت اچھی جگہ پر رشتے کریں. جو بہن بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں اور جو پڑھ لکھ رہے ہیں بہن بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ ویڈیو ٹھیک ٹھاک لمبی ہو گئی ہے، صحیح ہے نا؟ تو درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ.